نشچت کا قتل، بنگلور کا چونکا دینے والا کیس۔ یہ کہانی ہے ایک عام دن کی، لیکن اس عام دن نے ایک خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ 29 جنوری 2024، شہر بنگلور، ایک پرسکون شام۔ لیکن اسی دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف ایک گھرانہ اجاڑ دیا بلکہ پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے 13 سالہ نشچت کی، ایک ہنستا مسکراتا ہوا بچہ جس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں مستقبل کے لیے ہزاروں ارادے اور پلاننگ۔ لیکن اسی دن اس کے خواب چھین لیے گئے اور ایک ماں ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہ گئی۔ دوپہر کا وقت، نشچت اپنے اسکول سے گھر لوٹا۔ ہر دن کی طرح یہ دن بھی معمول کا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام 5 بجے وہ اپنی ٹیوشن کے لیے سائیکل پہ گھر سے نکلا۔ وہی راستہ اختیار کیا جو ہمیشہ کرتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کا اسکول بیگ، سب کچھ اس لمحے ٹھہر سا گیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کسی اور کے مکروہ منصوبے کا شکار بننے والی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے ارد گرد چھپے بیٹھے تھے کسی اور نیت سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ ایک معصوم بچہ ایک پل میں اپنے ہی شہر میں غائب ہو گیا اور ایک ماں کے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ یہ ہے نشچت کی کہانی، ایک کہانی اغوا کی، ایک کہانی بے بسی کی، یہ کہانی ہے اندھیرے میں چھپے ظالم کی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایک 13 سالہ معصوم بچہ جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کیوں؟ کس نے اس کی زندگی چھینی، اور وہ بھی اتنی بے رحمی کے ساتھ؟ جواب چھپا ہے اس اندھوناک واردات کی کہانی میں، اور آج ہم یہ سچ آپ کو بتائیں گے کرائم ٹوڈے میں۔ نشچت 13 سالہ ہونہار طالب علم۔ اسکول میں سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا اور کھیلوں میں بھی سب سے آگے تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس پر فخر کرتی تھی۔ گھر والوں کے لیے نشچت ایک روشنی کی علامت تھا۔ 29 جنوری کی شام، نشچت حسب معمول گھر سے نکلا، ہنستا مسکراتا ہوا، اور ماں نے دروازے سے آواز دی، جلدی آنا بیٹا، کھانے پر تمہاری پسندیدہ ڈش تیار کی ہے۔ ماں کو کیا معلوم تھا کہ یہ آواز شاید اس کی آخری آواز تھی اپنے بیٹے کی طرف۔ ٹیوشن میں دن بالکل نارمل گزرا۔ اساتذہ کے مطابق نشچت نے کلاس میں اچھی پرفارمنس دکھائی۔ شام کو جب چھٹی ہوئی، بچے گروپس میں کلاس سے باہر نکلے، لیکن نشچت اکیلا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے محلے تک سائیکل چلا کر آتا۔ اسی لمحے 2 نوجوان اس پر نظر رکھے بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں پہلے ہی منصوبہ تیار تھا، تاوان کے پیسے بٹورنے کا منصوبہ، لیکن اس کے پیچھے جو انجام آنے والا تھا وہ خود ان کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ نشچت جیسے ہی سڑک پر آیا، موٹر سائیکل اس کے قریب رکی۔ کسی جان پہچان والے کا بہانہ بنایا گیا اور پلک جھپکنے میں نشچت غائب۔ وہ لمحہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ شام کو 7 بجے نشچت کی ماں نے اپنے بیٹے کی راہ دیکھی۔ گھڑی بار بار دیکھتی رہی، لیکن بیٹا نظر نہ آیا۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید کہیں کھیلنے رک گیا ہوگا، پھر سوچا شاید دوستوں کے ساتھ ہوگا، لیکن وقت گزرتا گیا، اندھیرا چھاتا گیا، لیکن نشچت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ گھبراہٹ بڑھتی گئی، فون کیے گئے، دوستوں سے پوچھ تاچھ شروع ہوئی، لیکن کہیں بھی نشچت نہ ملا۔ اور پھر نشچت کے دادا پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے۔ وہ ٹیوشن گئے، وہاں پر پوچھا کہاں ہے نشچت؟ بتایا گیا نشچت تو نکل گیا تھا جیسے ہی ٹیوشن ختم ہوئی۔
پھر وہ ان کے دوستوں کے پاس گئے, پوچھا کہاں ہے نشچت, بتایا گیا نشچت تو چلا گیا تھا ٹیوشن کے بعد. پھر دادا نے سوچا کہ وہ شاید کھیلنے میں لگ گیا ہوگا, تو وہ راستے میں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ کہیں نشچت نظر آ جائے کھیل کود میں مصروف, لیکن ایسا نہ ہوا. لیکن گھر کے قریب پارک سے انہیں نشچت تو نہ ملا, اس کی سائیکل ضرور مل گئی. اور پھر معاملہ شروع ہوا, کہاں ہے نشچت. رات ہونے لگی اور ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. تب ہی ایک فون آیا. فون کے اس پار ایک خوفناک آواز تھی, اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 لاکھ روپے تیار رکھو. یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ماں کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی. اس نے چیخ کر کہا, میرا بیٹا کہاں ہے, کچھ نہ کرنا اس کو. لیکن جواب میں صرف خاموشی آئی. پولیس کو اطلاع دی گئی. پولیس نے معاملہ درج کیا اور نشچت کی تلاش شروع کر دی گئی. لیکن ماں کے دل کو پہلے ہی پتا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے. پولیس نے فوری طور پر فون ٹریس کرنا شروع کیا. انویسٹیگیشن ٹیم بنی. سائبر کرائم یونٹ نے بھی ہاتھ بڑھایا. 29 جنوری کی رات پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع ہوا, لیکن بچہ نہ ملا. دوسری صبح اغوا کار نے پھر فون کیا اور اس بار دھمکی دی, پیسے نہ دیے تو بچہ زندہ نہیں رہے گا. پولیس نے گھر والوں کو حوصلہ دیا, لیکن وقت نکل رہا تھا اور ہر لمحہ ایک ماں کے دل کو کاٹ رہا تھا. تاوان کی کال ایک نقلی نمبر سے کی گئی تھی, وہاں سے بھی سراغ نہ ملا. پولیس نے شبہ کیا کہ سم کارڈ چوری کیا گیا ہے اور یہی حقیقت نکلا. لیکن پولیس کے ماہرین سراغ ڈھونڈتے رہے. اس دوران انویسٹیگیشن ٹیم قریب کے جنگل میں پہنچی. شام کو جنگل میں ایک ہولناک منظر دیکھنے کو آیا. ایک آدھی جلی ہوئی لاش, کپڑے جلے ہوئے, شناخت تقریباً مٹ چکی تھی, لیکن قد اور جسم نے سب بتا دیا تھا کہ یہ نشچت ہی ہے, یہ نشچت ہی ہے. والدین نے آ کر شناخت یقینی بنائی. ان کی دنیا اجڑ چکی تھی. بنگلور پورا سختے میں تھا. ایک 13 سالہ بچہ تاوان کے لیے مارا گیا, وہ بھی اتنی بے رحمی سے. ماں کی آنکھیں بھر چکی. ہر شخص کے لبوں پر ایک ہی سوال تھا, کس نے کیا یہ قتل, کون ہے یہ, کیوں مارا نشچت کو. یہ اغوا کسی اجنبی کا کام نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے شخص کا جسے یہ خاندان جانتا تھا. ایک ڈرائیور جس نے ان کا اعتماد جیتا تھا. نام اس ڈرائیور کا گرومورتھی, عمر 25 سال, اور اس کا ساتھی گوپال کرشنا, عمر 27 سال. دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا, منصوبہ جس میں معصوم بچے کی جان گئی. گرومورتھی کئی بار اس خاندان کی گاڑی چلا چکا تھا. اسی بہانے اس نے ان کا اعتماد جیتا اور بچے کے قریب آنے کا موقع بھی اسے ملا. اسے نشچت کی پوری روٹین کا پتا تھا کہ وہ کب اسکول جاتا ہے, کب ٹیوشن جاتا ہے, کب کھیلتا ہے اور کہاں سے گزرتا ہے. پولیس نے تحقیقات مزید تیز کر دی. شک گرومورتھی پر جا ٹھہرا. 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں, اس ڈرائیور کی ہسٹری, اسپیشلی کرمنل ہسٹری, اور دوسری کہ جب یہ واردات ہوئی پوری ڈرائیور غائب تھا. سب کچھ اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اب وہ مرکزی ملزم بن گیا اور اس کے ساتھ گوپال کرشنا بھی. پولیس نے دونوں کی تلاش شروع کر دی. ایک بڑے تعاقب کا آغاز ہو چکا تھا. شہر بھر میں ناکے لگ گئے. پولیس کو خبر ملی کہ دونوں ہنر گھنا کے جنگل میں موجود ہیں. رات گئے سرچ آپریشن شروع ہوا. تاریخ تھی 1 اگست 2025. پولیس نے ملزمان کو آگ گھیر لیا. گرومورتھی اور گوپال کرشنا بھاگنے لگے. گولیاں چلیں. پولیس اور ملزمان میں مقابلہ ہوا. 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس نے ملزمان کو ٹانگوں پر گولی مار کر آخر میں قابو کیا.
دونوں زخمی حالت میں پکڑے گئے. انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا. شہر نے سکون کا سانس لیا. نشچت کے قاتل آخر کار پکڑے گئے. پولیس کو ان کے فون اور سم کارڈز بھی مل گئے. تاوان کا منصوبہ 1 ماہ سے بنایا جا رہا تھا. گوپال کرشنا نے ایک اولڈ ایج ہوم سے سم کو چوری کیا تھا اور اسی سم سے واٹس ایپ پر پیغام بھیجا. وی پی این کے ذریعے لوکیشن چھپائی گئی. گرو مورتی نے اپنے بھائی سے بیرون ملک سے ٹیکنیکل مدد حاصل کی تھی. وی پی این اور نمبر چھپانے کے طریقے سیکھے تھے اور جنہیں اس کارروائی میں اس نے استعمال بھی کیا. لیکن جرم زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا. اصل محرک صرف پیسہ نہیں تھا. یہ بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں. حقیقت تھی ہوس. شواہد بتاتے ہیں کہ ملزم نے زیادتی کی کوشش بھی کی. گرو مورتی پر پہلے بھی 2020 میں پیڈوفائل کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا. اگرچہ وہ بچ نکلا, بری ہو گیا تھا اس کیس سے. نشچت کی شناخت نے اسے خوفزدہ کیا اور اسی خوف نے اسے قتل پر مجبور کر دیا. پھر لاش بھی جلائی گئی. لیکن سچ کبھی نہیں جلتا. پولیس نے سب کچھ بے نقاب کر دیا. ملزمان پولیس کے شکنجے میں تھے لیکن بچہ واپس نہیں آیا. ایک خاندان ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا. ایک ڈرائیور جس نے پہلے خدمت کی اور پھر ڈرائیور سے قاتل بنا, ریپسٹ بنا. یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں, ایک شہر کی نہیں, ایک محلے کی نہیں, ایک گھر کی نہیں, یہ اس پوری دنیا کی ہے. یہ پیڈوفائلز پہلے آپ کا اعتماد جیتتے ہیں, آپ کے گھر میں نوکری حاصل کرتے ہیں, کئی سال کام کرتے ہیں, موقع کی تلاش کرتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی ہاتھ مارتے ہیں. خدارا اپنے بچوں کو محفوظ بنائیے. آج پیڈوفائلز دنیا بھر میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. امریکہ میں جیفری ایپسٹین جیسے بڑے بڑے کیسز سامنے آئے اور پھر اس بڑے کیس کے اندر مشکوک موت بھی ہو جاتی ہے امریکہ کی جیل کے اندر اس شخص کی. اندازہ کیجئے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے ہر سال ان ہوس کے پجاریوں کا نشانہ بنتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں بچا نہیں پا رہے. نشچت کی مسکراہٹ اب صرف اس تصویر میں ہے لیکن اس کی یاد ہم سب کو ایک سبق سکھا گئی ہے. پولیس کو بر وقت اطلاع دینا بہت ضروری ہے. تاخیر موت بن سکتی ہے. ٹیکنالوجی جرم کے لیے استعمال ہوئی مگر آخرکار ٹیکنالوجی نے ہی جرم کرنے والے کو پکڑوا دیا. یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ برائی اکثر انہی چہروں میں چھپتی ہے جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. نشچت کی زندگی ختم ہو گئی لیکن اس کی کہانی زندہ ہے ایک انتباہ کے طور پر. خدارا اپنے گھر میں ہر آنے والے پر کڑی نظر رکھیے. اپنی بچوں کے نقل و حمل پر کڑی نظر رکھیے. دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, کون ان کا ڈرائیور ہے, کون ان کا دوست ہے, دوست کا ڈرائیور کون ہے. محتاط رہیے کیونکہ اگر آپ محتاط نہ رہے, آج تو یہ نشچت تھا, کل یہ آپ کے گھر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. نشچت کی کہانی ختم ہو گئی ہے لیکن اس کا درد ہمیشہ باقی رہے.